بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک راہی اور ایک دکاندار۔ ایک بلند قامت اور چوڑی ہڈیوں والا شخص بازار کوفہ سے گزر رہا تھا۔ اس کا چہرہ اور مضبوط جسم اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ اس بہادر شخص نے میدان جنگ میں یقیناً ایک مثالی شجاعت اور غیر معمولی بہادری کا ثبوت دیا ہوگا۔ چہرے پر ایسی علامتیں موجود تھیں جنہیں میدان کارزار کی یاد کہا جاتا ہے۔ اس کی آنکھ کے ارد گرد حلقے بھی پڑے ہوئے تھے اور بازار سے گزرتے وقت بھی اس کے چہرے سے غیر معمولی اطمینان کی جھلک مل رہی تھی۔ دوسری طرف ایک دکاندار نے اپنے ساتھیوں کو ہنسانے کے لیے ایک مٹی کوڑا اس کے اوپر پھینک دیا۔ دکاندار کی اس نازیبا حرکت پر اس راہگیر نے غم و غصے کا اظہار نہ کیا اور نہایت سکون و اطمینان کے ساتھ اس طرح آگے قدم بڑھاتا چلا گیا جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو۔ جب دو راہی کچھ دور چلا گیا تو دکاندار کو مخاطب کرتے ہوئے اس کے ساتھی نے کہا، کیا تجھے یہ معلوم ہے کہ جس راہی کے اوپر تو نے کوڑا پھینکا اس کی اہانت کی وہ کون ہے؟ تو وہ دکاندار کہنے لگا، نہیں، میں نے تو اس شخص کو قطعاً نہیں پہچانا۔ میں نے تو یہ خیال کیا ہزاروں دوسرے راہگیروں کی طرح یہ بھی ایک راہگیر ہے۔ اگر تجھے معلوم ہو تو بتا کہ یہ شخص کون تھا۔ اس دکاندار کے دوست نے کہا، واقعاً تو نے نہیں پہچانتا؟ بڑی حیرت کی بات ہے۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ لشکر اسلام کے مشہور سپہ سالار اور کمانڈر مالک اشتر نقفی تھے۔ وہ دکاندار تعجب سے پوچھنے لگا، کیا یہ مشہور سپہ سالار مالک اشتر تھے؟ وہی مالک اشتر جن کے خوف سے شیر کا کلیجہ پانی پانی ہو جاتا ہے اور جن کا نام سن کر دشمن لرزا ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھی نے کہا، ہاں، یہ وہی مالک اشتر تھے جن کی بہادری کے گن گائے جاتے ہیں۔ تو دکاندار کہنے لگا، ہائے افسوس، میں نے تو بہت بڑی خطا اور گستاخی کی ہے۔ ابھی یہ حکم صادر کر دیں گے کہ مجھے میری خطا کی سزا دی جائے۔ میں اس وقت ان کے پیچھے دوڑتا ہوں اور ان کا دامن پکڑ کر التماس کرتا ہوں کہ میری خطا معاف کر دیں۔ مجھ سے انجانے میں یہ غلطی سرزد ہوئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ دکاندار مالک اشتر کے پیچھے دوڑنے لگا۔ کچھ دور چلنے کے بعد اس نے دیکھا کہ مالک اشتر ایک مسجد کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ دکاندار ان کے پیچھے پیچھے مسجد میں داخل ہوا تو کیا دیکھا کہ مالک اشتر نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ تھوڑی دیر تک اس جگہ انتظار کرتا رہا۔ نماز ختم ہوتے ہی وہ دکاندار مالک اشتر کے سامنے پہنچا اور انتہائی شرم و خاکساری کے ساتھ اپنا تعارف کرواتے ہوئے بولا، میں وہی شخص ہوں جس نے اپنی نادانی کی وجہ سے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ مالک اشتر نے اس شخص کی جواب دیتے ہوئے کہا، خدا کی قسم، میرا مسجد آنے کا قطعاً ارادہ نہ تھا۔ میں تو صرف تیری خاطر یہاں آیا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ تو بہت نادان، جاہل اور گمراہ آدمی ہے اور لوگوں کو بے مقصد تکلیف پہنچایا کرتا ہے۔ تیری یہ نادانی دیکھ کر میرا دل تڑپ اٹھا اور میں فوراً ہی مسجد کی طرف چلا آیا کہ قادر متعال کی بارگاہ عالیہ میں تیرے لیے دعا کروں کہ وہ تجھے راہ راست کی ہدایت کر دے۔ میرا وہ ارادہ نہیں تھا جس کا خوف تجھے یہاں تک لے آیا ہے۔